إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج توحید کے چوتھے لیسن کو ہم کریں گے۔ ہم اب تک توحید کی اقسام پڑھ چکے ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات ہم جان چکے ہیں۔ آج ہم لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شرائط کو پڑھیں۔ ہم اس سے پہلے عبادت کی قبول ہونے کی شرائط دیکھ چکے ہیں کہ عبادتیں کب قبول ہوتی ہیں۔ عبادت جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، جب اس کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو عبادت قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ موجود نہ ہوں تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ یہ 7 شرائط ہیں، ان کے بغیر لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلے علم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص اور محبہ۔ کیا ہیں یہ 7 شرائط؟ العلم، یقین، قبول، انقیاد، صدق، اخلاص اور محبہ۔ یہ 7 چیزیں اگر موجود نہ ہوں تو پھر ہمیں کلمہ توحید کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا۔ اب ہم اس کی دلیل دیکھیں گے، قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی دلیل دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا معلوم چل رہا ہے؟ یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کیا کہا، وہ اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف کیا کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں، یعنی ان کا اقرار کرنا، اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ توحید کا صرف زبانی طور پر اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی شرائط کو بھی پورا کرنا لازمی ہے۔ تو آج ہم پہلی شرط دیکھتے ہیں، اور پہلی شرط کیا ہے؟ علم۔ علم یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا، سب سے پہلے اس کے الفاظ کو جاننا، پھر اس کے معنی کو جاننا، اور پھر اس کے تقاضا کو جاننا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تقاضا کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن صرف ان الفاظ کو ادا کرنا کافی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص راستے میں جا رہا ہو اور آپ اس کو کہیں، اس کو روکیں، اس سے کہیں کہ بھائی یہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، اور وہ آپ کے کہنے پر ان الفاظ کو دہرا دیتا ہے، تو کیا اس کے دہرانے سے یہ بات ثابت آ جائے گی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے؟ نہیں، اس نے تو آپ کے کہنے پر۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اس کے الفاظ کو جانیں جو ہم جان چکے ہیں، اس کا معنی جانیں، اور اس کا معنی کیا ہے
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا حصہ کیا ہے؟ نفی کا، لا الہ۔ لا الہ یعنی لا معبود بحق، نہیں کوئی حقیقی معبود الا اللہ، مگر صرف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی تمام تر عمر صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی عبادت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل ہمیں سورہ محمد میں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ بے شک وہ نہیں کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مر جائے اور اسے علم ہو، کیسا علم؟ یعنی اس کلمے کا اچھی طریقے سے علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو اس کلمے کے معنی کو جانتا ہے، اس کلمے کے تقاضے کو جانتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہو کر کرتا ہے، اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خوشخبری دی ہے کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو شخص اس علم پر مر جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن ایسا شخص جو اس بات سے لا علم ہو، جو اس بات کا علم نہیں رکھتا ہو، یعنی اس لفظ علم کی جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ جہل، یعنی جو جہالت میں ہو، اس کلمہ توحید کے کا معنی نہیں جانتا ہو، اس کا تقاضا نہیں جانتا ہو، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، تو وہ یہ شرط پوری نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے یقین، یعنی جب انسان اس کلمہ کا معنی جان گیا ہو تو اس کو لازمی ہے کہ وہ اس پر یقین بھی رکھے، اس کے اندر شک نہیں ہو، اس کے اندر یہ بے چینی نہ ہو کہ یہ سوچے کہ ممکن ہے کہ جو معنی میں نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں، کسی قسم کا شک نہ ہو، بلکہ یہ معنی جاننے کے بعد پورا اطمینان ہو کہ یہ علم صحیح علم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کلمے پہ ایسا یقین ہونا چاہیے کہ تمام دنیا بھی اگر آپ کو اس معنی سے ہٹانا چاہے تو آپ نہ ہٹیں، پورا دل سے یقین ہو کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیاوی یا اخروی نفع اور نقصان پہنچانے والا سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لقیت من ورائی ھذا الحائط یشہد ان یقینا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، اس باغ کے پیچھے جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو اور وہ لا الہ الا اللہ کی اپنے دل کے یقین کے ساتھ
شہادت دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت سنا دو۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی اپنے دل کے یقین کے ساتھ شہادت دے، کیونکہ علم، جیسے ہم نے پہلی شرط دیکھی کہ پہلی شرط علم ہے، علم ہو جانا کافی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ انسان علم ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس علم پر شک میں ڈوبا ہوا ہو، اسے یقین نہ ہو۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ انسان کو جب وہ کلمہ توحید پڑھے تو وہ جہاں کلمہ توحید کے معنی کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اس کے تقاضے کو جانتا ہو، وہاں اس پر یقین بھی رکھتا ہو۔ یہ دل میں پکا یقین ہونا لازمی شرط ہے، اس کے بعد ہی لا الہ الا اللہ کا قبول ہونا فائدہ دے گا۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی شرائط دیکھے کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی 7 شرائط ہیں، جن میں سے 2 کو ہم نے پڑھا، ایک العلم اور دوسرا الیقین۔ علم کا اپوزٹ جہل ہے اور یقین کا اپوزٹ شک ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس طرح ایمان لانا ہے کہ اس کے معنی کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہوں اور اس پر دل سے یقین بھی رکھتے ہوں۔ انشاءاللہ باقی تمام شرائط کو ہم آگے کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔